तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं अली मोहम्मद खान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो बल्ले का निशान लेने की वजह से जो ईसीपी ने कह दिया कि जी आपके इंतखाबाती कलदम थे, आपके अपने कॉन्स्टिट्यूशन 2019 का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कॉन्स्टिट्यूशन था उसके हिसाब से ही नहीं थे, अब आपके पास बल्ले का निशान नहीं है। जितने भी कैंडिडेट्स होंगे जाहिर है वो फिर अल्टीमेटली इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर करेंगे पार्टिसिपेट इंतखाबात के अंदर, अगर लीगल रेमेडी भी कोई रंग नहीं ले आ पाती। ऐसी सूरत हाल में अली मोहम्मद खान साहब, वेयर डज पीटीआई स्टैंड? जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सबसे पहले तो मेरी दुआ है, मुल्क एक बहुत बड़े एक्सरसाइज में जा रहा है 2024 के इलेक्शन में, तो मेरी दुआ ये है कि ये इलेक्शन ऐसे तरीके से हो कि इसके बाद चीजें अपनी अपनी जगह पे जाएं और लोग रोडों पे सियासी जमातें नहीं पार्लियामेंट में जाएं और वहां फैसला साजी करें मुल्क के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए। और ये एक ही सूरत में होगा कि हम इस प्रोसेस को फेयर अंदाज में करें जितना मुमकिन हो, किसी को भी साइड लाइन ना करें, जैसे तहरीक इंसाफ के साथ हुआ और हो रहा है। आपके सवाल की तरफ स्पेसिफिक आता हूं। आपने कहा बल्ले का पूछा, देखिए दिन को कागजात नामजदगी छीनते हैं, रात को हमसे बल्ला छीन लेते हैं। तो साफ साफ कहो कि इलेक्शन मत लो। अगर आप मुल्क की सबसे बड़ी जमात के साथ ये करेंगे, आप मुझे बताएं कौन मानेगा फिर उस इलेक्शन को? और जब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब में इलेक्शन ना लड़ने दें या मुल्क में आप ना लड़ने दें, तो क्या फिर तहरीक इंसाफ ना चाहते हुए हमारा वर्कर फिर दोबारा रोड पे होगा? फिर वही एहतजाज, फिर वही धरने, फिर वही जुलूस, फिर वही सिस्टम का रुकना, फिर वही लॉन्ग मार्च। क्या चाहते हैं हमारे अरबाब इख्तिदार? मैं समझता हूं ये बेहतरीन मौका है गलतियों को सुधारने का सबके लिए, और वो क्या है? इलेक्शन हो साफ शफाफ, तमाम जमातों को इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। कल भी एक दिन बाकी है। मैं समझता हूं कि कल के दिन में जिसके जितने नॉमिनेशन पेपर्स बाकी हैं, एक बंदा 10 जमा करना चाहता है उसको दें। आप एक नॉमिनेशन नहीं पेपर जमा करने दे रहे, खवातीन तक से वो छीना गया। जहां तक बल्ले का ताल्लुक है, वी आर गोइंग टू टेक दिस एंड चैलेंज इट इन कोर्ट्स। इसको हम चैलेंज करेंगे और ये बल्ला इंशाल्लाह हमारा 1-2-3 दिन में इंशाल्लाह वापस मिलेगा। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट। आप कह रहे हैं इसको लीगली चैलेंज करेंगे। आपके जो इन इंतखाबात के बाद चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, उन्होंने भी यही कहा कि इसको अदालतों के अंदर चैलेंज करेंगे। लेकिन क्या ये फाइनल लिस्ट ऑफ डेट्स जब शाया होगी, यानी 11 जनवरी को, उससे पहले पहले ये मामला, आपको लगता है कोई लीगल रेमेडी हो सकेगी, कोई कानूनी तौर पर कोई वे आउट निकल सकेगा, कंसिडरिंग कि अभी आपको भी लाडले का या मासूम का लकब दे दिया मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी? देखिए उनको छोड़ें, उन्हें क्या मतलब है? कोई ऐसा कोई सियासतदान की बात करें जिसने हल्के की सियासत की हो, जो तकलीफें जिसने सही हो, जिसको पता हो कि मासूम क्या होता है और जो है मजलूम क्या होता है। आप मुझे बताएं, हमें ये ताने दिए जा रहे हैं कि आपको जनाब कोई रेमेडी दी जा रही है, फलाना हो रहा है। बड़ी जबरदस्त हम मासूम हैं, बड़े जबरदस्त हम लाडले हैं कि जमात हमारी खत्म कर दी गई है। आधी से ज्यादा जमात को जमात छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया है। आधी जमात जेल में है। लीडर हमारा फांसी घाट के करीब, उन्होंने वो खींच के ले जाने की खुदा न खास्ता कोशिश कर रहे हैं। उस पर ऐसा केस है जिसमें आखिरी सजा या उम्र कैद या फांसी है। और जमात हमारी खत्म कर दी गई है और हमें साइड लाइन किया है। हमारे लोगों, खवातीन के हाथों से कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। लोग, जमातें घरों पे जो है दावे बोले जा रहे हैं। बड़ा कोई ये जनाब, बड़े कोई हम लाडले हैं। अगर ये लाडला है तो ये, मैं तो ऐसा लाडला किसी में नहीं बनना पसंद करूंगा। अपने बदतरीन सियासी मुखालिफ के साथ हमने हमेशा रवादारी से सियासी मुकाबला किया है। ये वाली बात जरा अली मोहम्मद खान साहब, ये वाली बात जरा मुश्किल हो जाती है मानना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि आपको याद है कि वाशिंगटन के अंदर खड़े होकर कहा जा रहा था कि जेलों से एसी निकाल दें, टीवी निकाल दें, जेलों के अंदर कोई असेशन नहीं होने चाहिए, कोई किसी किस्म की कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटीज नहीं होंगी। आपको याद है? ये जरा कहना मुश्किल नहीं हो जाएगा कि हम मुखालिफिन के बारे में भी ये ना चाहते? देखें, गलतियां माजी में हुई हैं। मैं वो नहीं कह रहा कि हमने कोई जनाब सारा कुछ सही किया। मैं ये कह रहा हूं कि हमने किसी को जाती तौर पर प्रोसिक्यूट नहीं किया एज ए जमात। वरना आपके पास हुकूमत में बहुत कुछ होता है करने को, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या मरियम नवाज साहिबा को, नवाज शरीफ साहब को प्रोसिक्यूट नहीं किया? जो है, कोई भी शख्स, ना कभी हमने खुदा न खास्ता हमारी हुकूमत में अगवा हुआ, ना कभी किसी इस तरह दावे बोले गए, किसी से जबरदस्तियां पार्टी नहीं छुड़वाई गई, सारा कुछ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन देखिए, इन चीजों में जाने का वक्त नहीं है। अब मुल्क को आगे ले जाने का वक्त है। ये इस वक्त आप इलेक्शन के बिल्कुल दहाने पे आ चुके हैं और इतने करीब आके जब आप एक मेन प्लेयर को मुकाबले से बाहर करेंगे। देखें, खिलाड़ी मैदान में खेलते हैं। जब आप पिच उखाड़ दें या एक खिलाड़ी के हाथ बांध दें और दूसरे को कहें कि आप छक्के पे छक्के मारें,
تو کبھی تو اس کھلاڑی کے ہاتھ کھلیں گے. قیامت آپ کو لگ رہا ہے علی محمد خان صاحب, I'll repeat my question, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو 11 جنوری سے پہلے کوئی لیگل ریمیڈی مل پائے گی؟ دیکھیں ملنی چاہیے. ہمیں اپنی اعلیٰ عدلیہ پہ جو ہے ہمیں اعتماد ہے. جوڈیشری سے ہمیں ریلیفس ملے ہیں جائز, جو ہمارا حق تھا. کچھ ہمارے مسئلے بھی رہے ہیں, جس طرح عمران خان صاحب کے ساتھ محترم اسلام آباد ہائی کورٹ میں بہت سے کیسوں میں جو ہو رہا ہے, جو ان کا سیکرٹ ٹرائل ہو رہا ہے. کیا آج آپ مجھے یہ بتائیے, اور یہ بہت بڑا سوال ہے ان سب لوگوں پہ, کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان صاحب کے بارے میں معصوم کا لفظ یوز ہوا اور یہ بھی کہا گیا ان کو بیل بھی مل گئی, تو جن لوگوں نے سیکرٹ ٹرائل چلایا, جن لوگوں نے ان کے ساتھ زیادتیاں کی, 138 دن جیل میں رکھا, وہ اب کیا اس کی کیا ریمیڈی ہوگی؟ کیا اس کا کوئی ازالہ جو ہے ممکن ہے, یا ہم اس انتظار میں ہیں کہ 50 سال پہلے ایک وزیر اعظم پھانسی چڑھا تھا, اب اس کو بعد از مرگ 50 سال بعد انصاف دے رہے ہیں؟ کیا ہم ہر ایک سابق وزیر اعظم کو 50 سال بعد انصاف دیں گے؟ یہ ملک اس طرح آگے جائے گا. یہ والی شکایت کرتے ہیں علی محمد خان صاحب, انفارچونیٹلی ساری کی ساری سیاسی جماعتیں, اس پہ امید ہے کہ ریلیف ہمیں ملے گا. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ 8 فروری کو الیکشن ہو, وقت پہ ہو, لیکن مسلم لیگ نون کے پاس شیر کا نشان ہو, پیپل کی پارٹی کے پاس تیر کا نشان ہو, جماعت اسلامی کے پاس ترازو ہو, ہمارے پاس اپنا بلا ہو. اگر آپ جماعتوں سے ان کے انتخابی نشان چھین لیں گے, آپ ان کی جماعتوں کی حیثیت ختم کر دیں گے, ایک جماعت کو آپ مقابلے سے باہر کر دیں گے, تو پھر تو وہ الیکشن نہ ہوا نا, پھر تو وہ سلیکشن ہوا. صحیح. اچھا علی محمد خان صاحب, اب کیونکہ ہم ہائپوتھیٹیکلی اگر کہیں کہ آپ کو بلے کا نشان نہیں ملتا, کوئی لیگل ریمیڈی ایسی کوئی سولوشن نہیں نکل پاتا, عدالتوں کو نہیں لگتا کہ آپ کے انتخابات جو ہیں آپ کے اپنے آئین کے مطابق ہوئے ہیں یا الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق ہوئے ہیں فار ایگزامپل, اور آپ کو بلے کا نشان نہیں ملتا, تو اس کے بعد پھر کیا لاہ عمل ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا؟ کیونکہ انتخابات کے لیے تو ابھی نامینیشن پیپر تو پھر بھی دے رہے ہیں, اوبویسلی کیا انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کے طور پر جائیں گے؟ کس طریقے سے انشور کریں گے کہ آپ کا جو ووٹر ہے وہ آپ کو ہی ووٹ کرے؟ سمپل سا اس کا جواب ہے, لوگوں کا لیڈر بلا نہیں ہے, قوم کا لیڈر عمران خان ہے. وہ عمران خان کے نظریے کے ساتھ ہیں, لکڑی کے بلے کے ساتھ نہیں, وہ صرف ہمارا انتخابی نشان ہے. تو انشاءاللہ ہمیں اپنا بلا واپس ملے گا, لیکن اگر نہیں بھی ملا تو بلا چلا گیا ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. انشاءاللہ یہ الیکشن جیتیں گے, چاہے مخالفین کچھ بھی کر لیں, لیکن میں پر امید ہوں انشاءاللہ بلا واپس آئے گا, کھلاڑی بھی ہوگا, بلا بھی ہوگا, اور کپتان بھی ہوگا. اچھا, یہ کہنا آسان ہے علی محمد خان صاحب کہ جو لیڈر ہے وہ وہی ہے, نشان مختلف ہے, لیکن فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ پاکستان کی بہت بڑی آبادی نشان دیکھ کر ہی ٹھپا لگاتی ہے. بہت سب پڑھے لکھے نہیں ہیں, سب نہیں پڑھ پاتے کہ کون سا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کس جماعت کے ساتھ ہوگا یا کس کینڈیڈیٹ کا نام ہوگا. سو یہ چیزیں نظر میں رکھتے ہوئے وہ نشان تو امپورٹنٹ ہوتا ہے نا. اگر نشان نہیں ہوتا انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر, اور انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کی ایک فہرست ہوتی ہے اس ٹائم پر جہاں ٹپا لگانا ہوتا ہے اپنے بیلٹ پیپر پہ, وہ ایک فہرست ہوتی ہے. سو ایسی صورتحال میں کیسے انشور کیا جائے گا؟ کیونکہ پلان بی کی بہت بات سن رہے ہیں ہم لوگ پاکستان تحریک انصاف کی. واٹ از دیٹ پلان بی؟ دیکھیں, میں تو آپ کی بات سے انکار نہیں کر رہا, میں تو ایکسپٹ کر رہا ہوں کہ یہ تو دیکھیں آدھی رات کو ہمارے اوپر حملہ ہوا نا, 2 دفعہ آدھی رات کو تحریک انصاف کے اوپر جو ہے وہ ڈرون سٹرائک ہوا ہے. ایک دفعہ آدھی رات کو ہماری حکومت ختم ہوئی, ڈاری اٹھا کے ہمارا لیڈر گھر گیا. 9 اپریل کی رات جب میں ادھر پارلیمنٹ ہاؤس میں کھڑا تھا ان کے سامنے, تو ادھر لیڈر جو ہے وہ ڈائری اٹھا کے وہ گھر جا رہے تھے, اور دوسری طرف دوبارہ آدھی رات کو ہمارا بلا ہم سے چھین لیا گیا, انتخابی نشان چھینا. یہ تو انہوں نے اپنی طرف سے تحریک انصاف کا ڈبہ پیک کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ہو, دیکھیں اس کے مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اور وہ پلان بی کیا جو ARY پہ بیٹھ کے علی محمد انیقہ نثار صاحبہ کے سامنے وہ بیان کر دے, یہی وہ بادامی صاحب نے بھی پرسوں مجھ سے پوچھا, میں نے کہا پلان بی تو میں آپ کو آن کیمرہ نہیں بتاؤں گا. آف کیمرہ بتا دیں گے علی محمد خان صاحب؟ آف کیمرہ بھی کوئی نہیں بتاؤں گا, کیونکہ میرا ایک تجربہ ہو چکا ہے 10-11 سال میں. دیر از نتھنگ آف دا ریکارڈ ان پاکستانی پالیٹکس. رائٹ. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس وقت کیسز آپ کے سامنے ہیں, اور آبویسلی اگر ایک کیس میں بیل ہو گئی ہے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کیس ختم ہو گیا ہے. بیل ہوئی ہے, بیل ایک ٹیمپرری ریلیف ہوتا ہے. کل کا صبح کا دن آپ لوگوں کے لیے بڑا اچھا لگ رہا تھا, اور آپ کو پتا ہے کہ خوشی بھی تھی ایک آپ لوگوں کے تمام وکلاء کے اندر. خان صاحب کے وکیل کے یعنی چیئرمین PTI, سابق چیئرمین PTI کے وکیل کے حوالے سے بڑی خوشی تھی کہ جی ہم لوگوں کو یہ ریلیف ملا ہے, لیکن پرماننٹ ریلیف تو ابھی نہیں ملا ہے. کیا ایکسپیکٹیشن ہے وکلاء کی, پاکستان تحریک انصاف کی ان تمام کیسز, سائفر کا کیس ہو گیا, توشہ خانہ کا کیس ہو گیا؟ وی ول فائٹ اٹ آؤٹ. پاکستان تحریک انصاف کے نام پہ غور کیجئے,
یہ ایک جماعت نہیں، یہ ایک تحریک ہے. وی آر ان کنٹینیوس اسٹرگل. پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. عمران خان صاحب یا علی محمد یا ہم جیسے لوگ سیاست کو آشیانہ بنانے نہیں آئے. ہماری منزل اقتدار نہیں، ہماری منزل پاکستان کو وہ پاکستان بنانا ہے جو محمد علی جناح کا خواب تھا. اور اس کے لیے اقتدار بھی ہوگا اور اس کے لیے جیل بھی ہوگی. کبھی کانٹوں کی سیج ہوگی، کبھی پھولوں کا ہار ہوگا. جو بھی ہوگا آپ کے سامنے ہوگا، ڈنکے کی چوٹ پہ ہوگا. اچھا ویسے علی محمد خان صاحب جب موقع ملتا ہے نا یہ سارے وہ قائد اعظم والا پاکستان بنانے کا، تو اس ٹائم پہ بزدار صاحب آ جاتے ہیں. مجھے کہنے دیجئے، الیکشن کے اس گرم ماحول میں بزدار واز اے مسٹیک. میں سمجھتا ہوں کہ بزدار سے بہتر چوائسز ہمیں اس دفعہ لینی ہوں گی، اور عمران خان صاحب کو بھی اس کا احساس ہے. بڑے تگڑے ورکر سامنے آئے ہیں. جماعت تو اب بنی ہے. اب ہمیں پتہ لگا ہے کہ خدیجہ شاہ صاحبہ کون ہے. اب ہمیں پتہ لگا ہے کہ آئرن لیڈی کون ہے، یا اعجاز چودھری صاحب، یا سابق گورنر چیمہ صاحب، اور یا ہمارے خیبر پختونخوا میں اسپیکر صاحب نے جو تکلیف اٹھائی ہے، شہریار خان آفریدی نے جو تکلیف اٹھائی ہے، اور جو لوگ تکلیفیں جنہوں نے اٹھائی ہیں. اصل تو ابھی آپ کے سامنے جو ہے تحریک انصاف کی اصل شکل اس دفعہ حکومت میں آپ کے سامنے آئے گی. ویسے بیسٹ علی ٹیم محمد خان رکھیں گے صاحب انشاءاللہ. وہ تو جب حکومت آئے گی، لیکن علی محمد خان صاحب یہ والی جو یہ ادراک تھا یہ پچھلے انتخابات سے پہلے تک تھا، لیکن جب انتخابات آئے تو الیکٹیبلز ہی الیکٹیبلز تھے. کیبنٹ بھی آپ نے دیکھ لی تھی، اور وہ سارے اب کدھر ہیں؟ وہ آپ کے سامنے. دیکھیں کبھی گرمی کا موسم ہوتا ہے، کبھی سردی کا ہوتا ہے، کبھی جاڑا آتا ہے. دیکھیں کبھی بہار آتی ہے، کبھی خزاں بھی آ جاتی ہے. خزاں کا موسم جانے کو ہے. اور الیکٹیبلز انشاءاللہ کبھی بھی اب تحریک انصاف کو الیکٹیبل کی ضرورت نہیں ہوگی، کہ انشاءاللہ تحریک انصاف کے پاس اب الیکٹیبل آئیں گے، کیونکہ سب سے بڑی الیکٹیبل اب تحریک انصاف خود ہے انشاءاللہ. اچھا let me put this question forward and let me present you the other side. بزدار صاحب کو تو آپ نے کہا مسٹیک ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ بزدار صاحب کا نام یا تانے بانے کن سے جوڑے جاتے ہیں؟ ہمیں پتا ہے کہ بشرا بی بی سے جوڑے جاتے ہیں وہ تانے بانے. سو ایسی صورتحال میں اگر وہ مسٹیک ہے تو پھر کیا کوئی کنیکشن جو بلڈ کیا جاتا ہے وہ بھی مسٹیک ہے؟ دیکھیں یہ تو ایسی ہائپوتھیٹیکل سی گفتگو ہے. ہم انشاءاللہ آپ کو پاکستان تحریک انصاف اس دفعہ جب حکومت میں آئے گی آپ کو بیسٹ ٹیم دیں گے. انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، کسی بھی جماعت سے سلیکشن میں غلطیاں ہو سکتی ہیں. انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے دل کے اندر جا کے دیکھیں. جب آپ ایک آدمی کو پٹ کرتے ہیں، مشکل صورتحال میں رکھتے ہیں، آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آدمی پرفارم کر سکتا ہے نہیں کرتا. جنہوں نے پرفارم کیا ان کو عمران خان صاحب دوبارہ موقع دیں گے، جنہوں نے نہیں کیا ان کو سائڈ لائن کر کے ان سے بہتر لوگ لے آئیں گے. ٹھیک ہو گیا علی محمد خان صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو. اسی کے ساتھ